ناظرین، کلونیل پاورز یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے پاس جو طاقت ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور وہ کالونیز ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہیں. لیکن ہم نے تمام کالونیز کی تاریخ دیکھی ہے، اور خاص کر اس پورے یہ جو ویسٹ کی سینچری ہے، جو پچھلی 2-3 سینچریز ہیں، اس میں جو ویسٹ نے کالونیز قائم کی ہیں، اس سب کی ہم نے تاریخ پڑھی ہے. ہم نے فرانس کی جو الجیریا میں کالونی تھی اس کی بھی تاریخ دیکھی ہے. لیکن یہ کالونیز الٹیمیٹلی جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں جب وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، جب وہ جبر کر رہی ہوتی ہیں، اور اتنی استشنا کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں کہ کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوتا. تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ یہ ظلم بھی ایسے ہی جاری رہے گا اور یہ کالونیز بھی ایسے ہی جاری رہیں گی. لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ کالونیز پھر ختم ہوئی ہیں. تو اس وقت اسرائیل اور امریکہ اس ریالٹی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنی انا اور تکبر میں کہ ہمارے پاس جو فائر پاور ہے، کہ ہمارے پاس جو ملٹری پاور ہے، یہ تو کسی کے پاس نہیں ہے اور ہمیں کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا، اور ہماری جو کالونی ہے وہ نہ صرف اس طرح قائم رہے گی بلکہ یہ جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوگی. تو یہ غلط فہمی کا شکار ہے اور ریالٹیز کو دیکھنے کے لیے جب وہ تیار نہیں ہے. اور یہ کالونی جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اپنے اختتام کو جاری ہے بغیر کسی ایگزیجریشن کے. یہ کالونی اپنے اختتام کو جاری ہے باوجود اس کے کہ وہ بروٹیلٹی کی انتہا کو پہنچ چکی ہے. اور اس لیے کہ اسرائیلی ہسٹورین نے کہا کہ وی آر سیئنگ دا لاسٹ فیز آف دا زائنزم. تو باوجود اس کے کہ ان کی بروٹیلٹی انتہا کو پہنچ چکی ہے، باوجود اس کے کہ وہ وہاں پر وار کرائمز کر رہے ہیں، میس سٹارویشن کر کے اب فلسطینیوں کی ول جو ہے وہ توڑ دینا چاہتے ہیں مکمل طور پر نڈھال کر کے. یہ ول ہی توڑنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ اپنی اتنی بڑی یہ بربریت دکھا رہے ہیں کہ ہمیں استثنا ہے، ہم جو مرضی کریں. سب سے پہلے میں ہیرڈز کی ایک ہیڈ لائن آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایگزیجریٹ نہیں کر رہا. ہیرڈ کی ایک ہیڈ لائن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نیتنیاہو فیئرز اے پیلسٹینین اسٹیٹ. نیتنیاہو فلسطینی ریاست سے ڈرتا ہے بٹ ہز پالیسیز آر لیڈنگ اسٹریٹ دیئر. ہم اپنی بات نہیں کر رہے. ہیرڈ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ نیتنیاہو فلسطینی ریاست نہیں بننے دینا چاہتا، لیکن جو اس کی پالیسیز ہیں وہ اسٹریٹ دیئر لے کر جا رہی ہیں. معاملہ جو ہے وہ اصل میں اسرائیل کی فتح کی طرف نہیں جا رہا ہے. جب ظالم اپنے ظلم کی پیک کے اوپر ہوتا ہے تو لگتا ہے یہ کہ تمام چیزیں وہ کنٹرول کر رہا ہے، لیکن وہ کر نہیں رہا ہوتا. تو صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ ٹورڈز اسرائیل ڈیفیٹ. جو ان کے مقاصد ہیں وہ اس میں پورے نہیں ہو رہا. اب ناظرین، جو غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے کہ دنیا کے پریشر نے ٹرمپ انتظامیہ کو ہلا کے رکھ دیا ہے. ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ جس طرح سے اس نے جس شفافیت کے ساتھ سیز فائر کا انکار کیا ہے اور الٹا حماس کے اوپر ملبہ ڈال دیا ہے، کیسے وقت میں جب تمام معاملات طے ہو چکے تھے اور صرف حتمی اعلان ہونا تھا، اس موقع کے اوپر آ کر سیز فائر سے انکار کرنا. تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ دنیا سے یہ والا ریئیکشن آئے گا. تو جتنا ریئیکشن اس وقت دنیا سے آ گیا ہے پچھلے 24-48 گھنٹوں میں، اس نے ٹرمپ انتظامیہ کو اس وقت ہلا کے رکھ دیا ہے. اور یورپ نے جو ریکگنیشن کی اس کا بڑا امپیکٹ ہوا ہے. بنیادی طور پر 3 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو ماگا شدید غصے میں ہے، دوسرا یورپ نے جو اقدامات اٹھائے، فرانس نے جو ریکگنیشن کی، اور اس کے بعد ایک ملک جو ہے وہ کرتا چلا جا رہا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو دنیا کی میجورٹی پاپولیشن ہے وہ کہیں اور جا کر کھڑی ہو گئی ہے. تو اس لیے یہ ایک تمام چیزیں ان کی کیلکولیشنز کے الٹ ہے. اب ناظرین، پہلی بات یہ ہے کہ ماگا شدید ترین غصے میں ہے جو اسرائیل اس وقت اقدامات اٹھا رہا ہے. جو ٹرمپ کی مین سپورٹ بیس ہے ماگا، وہ اس وقت بالکل اس کو پسند نہیں کر رہی اور شدید غصے میں ہے. تو اس تناظر میں آپ کے سامنے میگا ڈیولپمنٹ یہ شیئر کرنے جا رہے ہیں، میجر ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے یہ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ سے خبر یہ ہے کہ وہ ریویو کر رہی ہے اپنی پالیسی ریگارڈنگ غزہ. دیکھیں، اس وقت ساری دنیا دوسری طرف کھڑی ہے، اور خاص کر سیز فائر کے انکار کے بعد یہ پوزیشن مزید دنیا کی واضح ہوئی ہے. تو ٹرمپ انتظامیہ اور اسرائیل یہ ایک طرف کھڑے ہیں. تو ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ اپنی پالیسی ریویو اس نے کرنا شروع کر دیا ہے اس دنیا کے ریئیکشن کے بعد. اسرائیلی ایکشنز پرووک اینگر امنگ ٹرمپ سپورٹرز فرام دا میک امریکہ گریٹ اگین کیمپین. جو ماگا کے جو سپورٹر ہیں، جو مین جو سپورٹ بیس ہے، وہ اس وقت شدید غصے میں ہے. جو ٹرمپ انتظامیہ نے یہ والی حرکت کی ہے اور جو اسرائیل کے ادھر اقدامات ہیں، اور اوپر سے ٹرمپ کا یہ والا کور دینا، ماگا والے اس پر شدید غصے کے اندر ہے. کیونکہ یہ جنگیں کاز کر رہا ہے نا، یہ آگے چل کر ایسی جنگیں کاز کرے گا جس میں ایران کی جنگ بھی شامل ہے، جس میں امریکہ کو براہ راست جنگوں میں جانا پڑے گا. تو ماگا والے جو وہ شدید غصے میں ہیں. اب ذرا یہ ڈیولپمنٹ دیکھیے. ٹرمپ کی جو نیشنل سیکورٹی ٹیم ہے از ریویوئنگ اٹس اسٹریٹجی ٹورڈز غازہ. اس وقت دنیا کی ٹاپ ہیڈ لائن، ٹرمپ انتظامیہ نے اپنی پالیسی ٹورڈز غازہ جو ہے وہ ریویو کرنا شروع کر دی ہے. ظاہر ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل ہی کے ساتھ چلنا چاہ رہی ہے اور الاؤ کرنا چاہ رہی ہے جو بھی اسرائیل کرنا چاہتا ہے، لیکن ہلا کر رکھ دیا اس پریشر نے. اور ریالٹی یہ ہے کہ یہ جو مرضی کر لیں یہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے والے. جو ہیرڈز کی بات ہے، اس لیے میں نے وہ بنیادی ہیڈ لائن اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ نتیجہ یہی ہے. اب ذرا دیکھیے، روبیو نے اسرائیلی جو فیملیز ہیں، جو کیپٹیوز کی فیملیز ہیں، ان کو انفارم کیا ہے کہ واشنگٹن ول چینج اٹس اسٹریٹجی ریگارڈنگ غازہ. اپنی پالیسی ہم بدلنے جا رہے ہیں. اور روبیو نے سپورٹ کر دیا ہے کمپریہنسو اپروچ ٹو اینڈنگ دا غازہ وار
اس کو روبیو نے سپورٹ کر دیا ہے. روبیو جو ہے وہ سیکریٹری آف اسٹیٹ بھی ہے اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہے اور ٹرمپ کے سب سے زیادہ قریب ہے. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا عہدہ بھی اس نے روبیو کو دیا ہوا. اس نے کمپریہنسو اینڈنگ دا وار، حالانکہ یہ بہت بڑا سپورٹر ہے اسرائیل کا، اس نے اس کو جو ہے سپورٹ کر دیا ہے. اب ذرا اگلی بات دیکھیے، سی این این نے یہ رپورٹ جاری کر دی ہے کہ جو اسرائیلی کلیم ہے کہ حماس وہاں سے امداد چھینتی ہے اس لیے ہم امداد داخل نہیں کریں گے اور اس لیے جی ایچ ایف بنائی گئی، تو سی این این نے یہ رپورٹ جاری کر دی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے سامنے یہ انویسٹیگیشن رکھی گئی کہ اس دعوے میں کوئی صداقت نہیں ہے، اس کے باوجود ٹرمپ اسرائیلی کلیم ہی کو آگے بڑھا رہی ہے. سی این این، یو ایس گورنمنٹ ریویو فاؤنڈ نو ایویڈنس آف وائڈ اسپریڈ حماس تھیفٹ آف غزہ ایڈ. CNN, the report was presented to the US State Department, yet the Trump administration continued to claim that Hamas is stealing the aid. خود امریکی گورنمنٹ کی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں یہ ثابت ہوا کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے اسرائیل کے اس دعوے کی کہ حماس ایڈ چھین رہی ہے، اور یہ دعویٰ ظاہر ہے کہ ایک کامن سینس میں بھی واضح ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ باقاعدہ انویسٹیگیشن ہوئی، یہ رپورٹ رکھی گئی، اس کے باوجود ٹرمپ انتظامیہ نے وہی اسرائیلی کلیم ہی آگے بڑھایا کہ نہیں حماس ہے وہ ایڈ چھین رہی ہے. تو یہ بات ہوگی. اب ذرا اگلی ہیڈ لائن دیکھیے، یہ بھی CNN کی ہیڈ لائن ہے، ٹرمپ فلیز واشنگٹن ایز ایپسٹین اسکینڈل سمرز. ٹرمپ جو ہے وہ واشنگٹن کو چھوڑ گئے ہیں، چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، فرار ہو گئے ہیں واشنگٹن چھوڑ کر، کیونکہ جو ایپسٹین اسکینڈل ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. آپ ذرا CNN کی ہیڈ لائن دیکھیے کہ واشنگٹن چھوڑ کر ٹرمپ فرار ہو گئے ہیں. اب وہ فرار کیا ہوئے ہیں، مطلب وہ اسکاٹ لینڈ گئے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو اندرونی بہت بڑے پریشر ہیں، ایک ماگا کا اور دوسرا اندرونی جو بڑا پریشر ہے وہ ایپسٹین اسکینڈل، اس میں معاملہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ٹرمپ صاحب جو ہم اس وقت پہنچے ہیں اسکاٹ لینڈ، کل کے یہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور ابھی کچھ دیر میں جو یورپی یونین کی پریزیڈنٹ ہیں اس کے ساتھ بھی ملاقات ہونے جا رہی ہے، وہ ٹریڈ وغیرہ اس میں ڈسکس ہو رہی ہے. لیکن آپ ذرا اگلی بات، اب وہ سارے فیکٹرز ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اب ذرا ٹرمپ صاحب خود انہوں نے یورپ کے حوالے سے اسکاٹ لینڈ میں اتر کر کے بیان دیا ہے. ٹرمپ سیز کہ امیگریشن از کلنگ یورپ ڈیورنگ اسکاٹ لینڈ وزٹ. ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امیگریشن ہے وہ یورپ کو کل کر رہی ہے. اب ذرا آگے آ جائیے، تو یورپ میں ناظرین جو اس وقت سب سے بڑا کنسرن ہے وہ امیگریشن کا ہے. اس کا تعلق فلسطین کے ساتھ کیا ہے؟ اس کا تعلق فلسطین کے ساتھ یہ ہے کہ یورپ میں اب یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے، یورپ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ اسرائیل اگر فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنے جا رہا ہے تو یہ فلسطینی جارڈن، مصر، سعودی عربیہ یا ان ملکوں میں ڈسپلیس نہیں ہونے جا رہے ہیں. ان کی جو میجورٹی ہے وہ یورپ ڈسپلیس ہوگی. یہ وہاں پر نہیں رہیں گے بلکہ یہ وہاں سے ہوتے ہوتے یہ یورپ پہنچیں گے. آلریڈی جو اس 20-25 سالوں میں جو ویسٹ نے جنگیں چھیڑی ہیں افریقہ میں، نارتھ افریقہ میں، مڈل ایسٹ میں اور اس سارے ریجن کے اندر، تو ہر دوسرے دن چوتھے دن اور یہ نارتھ افریقہ کے ساحلوں سے کشتیاں جو وہ بھر بھر کر یورپ پہنچ رہی ہیں امیگرینٹس کی، ٹھیک ہے نا، کشتیاں بھر بھر کر وہ یورپ جا رہے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو براہ راست وہ ممالک جیسے لیبیا ہے جس میں براہ راست جنگ چھیڑی گئی، اور پھر ارد گرد کے ممالک بھی تو متاثر ہوئے، تو کشتیاں بھر بھر کر وہ یورپ جا رہے ہیں. تو یہاں پر جو فلسطینی ہیں ان کی 7 ملین پاپولیشن ہے، تو وہ ڈائریکٹ یورپ آنے والے ہیں، یعنی فلسطینیوں کی جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ یورپ ہونے والی ہے. اور خود ٹرمپ اس بات کو انڈورس کر رہا ہے کہ امیگریشن از کلنگ دا یورپ. تو یہ بہت بڑی ریزن ہے کہ یورپ اب اس جنگ کو آگے نہیں چلانا چاہتا ہے. اور اگلی بات اس میں دیکھیے، ایک تو ہے فلسطینیوں کی ڈائریکٹ ڈسپلیسمنٹ جو یورپ ہوگی، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری جنگیں بھی چھڑیں گی. یہ فلسطینیوں کی ڈسپلیسمنٹ صرف ایسے نہیں ہوگی وہ ڈسپلیس ہو کر یورپ نکل جائیں گے، اس کے ساتھ بہت ساری جنگیں جڑی ہوئی ہیں، خاص کر ریجنل وار یورپ میں مڈل ایسٹ کے اندر جڑی ہوئی ہے، ایران جنگ اس میں جڑی ہوئی ہے. تو ان ملکوں سے بھی لوگ جائیں گے یورپ. پھر تیسرا ایک آسپیکٹ ہے، جب اس طرح کی جنگیں ہوتی ہیں تو بہت سارے ممالک کی اکانومیز ویسے کمزور پڑ جاتی ہیں. میں مثال دیتا ہوں، جیسے پاکستان ہے، پاکستان میں 2023 اور 24 کے اگر آپ سٹیٹس نکال کے دیکھیں تو لاکھوں لوگ جو پاکستان سے وہ یورپ نکل گئے ہیں. اب پاکستان میں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، لیکن ایک خوف کہ بھائی اکانومی یہاں پر ڈیمیج ہو رہی ہے اور ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، یہ وہ کر کے مطلب لاکھوں لوگ اس خوف میں، اور یہاں پر بھی بڑی اچھی پوزیشنز پر تھے لیکن لاکھوں کی تعداد میں لوگ پاکستان سے نکل گئے. یہ صرف ایک ایگزامپل ہے. یعنی یہ تیسرا پہلو ہے امیگریشن کا. جنگیں دوسرے ملکوں میں چھڑی ہیں لیکن بہت سارے ایسے ممالک ان کی اکانومیز ڈیمیج ہوتی ہیں اور پھر وہ بھی یورپ. تو یہ تین طرح کی ڈسپلیسمنٹ یورپ ہونے جا رہی ہے، اور جو آلریڈی ہو چکی ہے وہ یورپ کا حلیہ بگاڑ چکی ہے. تو اس لیے اب یورپ میں شدید ترین کنسرن ہے کہ ہم نے اس جنگ کو آگے نہیں بڑھنے دینا ہے اور اس کو جو ہے وہ روکنا ہے. اب مثال کے طور پہ اگلی ہیڈ لائن دیکھیے، یورو نیوز. اینٹی امیگریشن جو ڈیمونسٹریشنز ہیں یہ 80 سٹیز میں ہو رہے ہیں اکراس پولینڈ. اینٹی امیگریشن ڈیمونسٹریشن پولینڈ کے 80 شہروں کے اندر اس وقت ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور پولینڈ جو ہے وہ چونکہ اس کی گورنمنٹ بہت بڑی سپورٹر ہے یوکرین کی، تو یوکرین سے بھی ریفیوجیز نکل کر پولینڈ جا رہے ہیں. تو اینٹی یوکرین سینٹیمنٹ بھی وہاں پر بڑھ رہا ہے، اینٹی یوکرین وار سینٹیمنٹ. 80 پولینڈ کے شہروں میں اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں. اب ذرا اندازہ تو کریں. تو یہ ہے یورپ کی سوسائٹی جہاں پر جا کر کھڑی ہو گئی ہے. تو یہ مزید یہاں سے ڈسپلیسمنٹ یہ قبول کر سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، کبھی بھی افورڈ جو وہ نہیں کر سکتے. پھر اگلی جو بڑی انپورٹنٹ بات ہے کہ
یعنی اگر یورپ کی گورنمنٹس اور ان کی پاپولیشن نکال دی جائے، ویسے تو ظاہر ہے کہ یورپ کی پاپولیشن بھی فلسطینی کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن اوکے فی الحال ویسٹ کی جو کلیکٹو ویسٹ کی پاپولیشن ہے اس کو اگر آپ نکال دیں تو افریقہ، تو لیٹن امریکہ، تو ایشیا، ان تمام بر اعظموں کی اگر آپ پاپولیشن ملاتے ہیں تو یہ کوئی 80% پاپولیشن بنتی ہے جس کی گورنمنٹس بھی اناؤنس کر چکی ہیں فلسطین کی سپورٹ. ٹھیک ہے، یعنی دنیا کی 80% پاپولیشن، اور ویسے بھی رائز آف ایسٹ ہو رہا ہے، رائز آف ایشیا ہو رہا ہے، ویسٹ تو ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے، تو 80% دنیا کی پاپولیشن اس طرف کھڑی ہے. تو یورپ تو irrelevant ہو گیا ہے، یعنی 80% دنیا کی پاپولیشن ایک طرف کھڑی ہے، آپ دوسری طرف جا کر کھڑے ہو گئے، تو ویسٹ تو irrelevant ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ ویسٹ کی گورنمنٹس کو، فرانس کو، برطانیہ کو، باقی ممالک کو یہ بڑا احساس ہے اس بات کا، اب ان کو اندازہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو irrelevant دنیا سے نہیں کرنا ہے. پھر ظاہر ہے کہ ایک گلٹ کا پہلو بھی ہے، ایک ہیومینٹی کا پہلو بہرحال اب وہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے، اور ایک پہلو تو ہے کیونکہ یہ فرانس اور برطانیہ ہی نے تو کیا تھا، یہ جو کچھ فلسطین میں یہ لکیریں انہوں نے تو کھینچی تھی، تو یہ گلٹ بھی ان میں ہے، اور ان کی نیشنل سیکورٹی کا بھی مسئلہ ہے کہ دنیا میں irrelevant. اب یورپ میں ایک تھریٹ ان کو یہ بھی ہے، مطلب ایک وجہ سے جو اس بہت زیادہ ڈیبیٹ جاری ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف، مطلب اگر اسرائیل کے خلاف اقدام اٹھائیں گے تو وہ امریکہ کے خلاف ہوگا. تو وہ امریکہ کے خلاف کیا اقدام اٹھا لیں گے؟ ورلڈ وار 2 کے بعد یورپ نے امریکہ کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھایا. کیا اب وہ، یعنی اقدام سے مراد، خلاف سے مراد یہ ہے کہ پالیسی ڈفرنس، تو یورپ نے ابھی تک ایسا کوئی ان کی ہٹ سے پالیسی بنائی نہیں ہے، لیکن اب بنانی پڑے گی. اب یورپ کو بولڈ سٹیپ لینا پڑے گا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یورپ کیوں لے گا؟ ایک تو اس کا اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اب امریکہ جس طرح سے یورپ کو ذلیل کر رہا ہے، جس طرح سے اس کو ٹریٹ کر رہا ہے غلاموں کی طرح، سلیوز کی طرح، اور اپنی پراکسیز کی طرح، جن کی اپنی کوئی آپ کہہ لیں کہ پالیسی نہیں ہے، جیسے امریکہ بتائے گا ویسے یورپ نے کرنا ہے. جس طرح سے امریکہ نے اس کو ذلیل کیا ہے اور ڈیگریڈ کیا ہے، تب یورپ کو بہرحال اب اپنے فیصلے جو ہے وہ لینے ہیں، اور ایک بولڈ سٹیپ جو ہے وہ لینا ہے. یہ بڑی انپورٹنٹ بات ہے. پھر لوگ یہ بھی ایک ہے کہ بھائی اگر یہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے تو اس سے کیا امپیکٹ ہوگا؟ فرانس نے کر لیا، اس سے کیا ہوگا؟ اگر برطانیہ کرتا ہے، باقی مالک کرتے ہیں، پرتگال، یہ سارے اناؤنس کر رہے ہیں، تو اس سے کیا امپیکٹ ہوگا؟ آن گراؤنڈ کیا تبدیلی آئے گی؟ یہ فلسطینی ریاست کی طرف ایک اہم ترین قدم ہے، اور یہ اسرائیل کی ڈیفیٹ کا بہت بڑا اعلان ہے. دیکھیے جب فلسطینی ریاست کو وہ تسلیم کر لیں گے، ایک تو یہ سیکورٹی کونسل کے ممبرز ہیں، تو یونائٹڈ نیشن میں فل ممبرشپ کی طرف وہ جائیں گے، اور فلسطین کو زیادہ وہاں پر نمائندگی ملے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان ملکوں میں فلسطینی ڈیلیگیشن جا سکیں گے آزادانہ طور پر، اپنی آرگنائزیشنز، اپنی بات کو سامنے رکھنے کے لیے، اپنے نیریٹو کو، لابی کو آگے بڑھانے کے لیے، فرانس میں، باقی یورپ میں، برطانیہ میں، ٹھیک ہے نا. تو اور ان کو بھی ادھر کونسلیٹ کھولنا پڑیں گے، ایمبیسی وغیرہ کھولنا پڑے گی. تو فلسطینی جو ہے وہ آزادانہ یورپ میں جا کر اپنی بات کو، اپنے موقف کو، اپنے بیانیے کو آگے بڑھا سکیں گے. تو یہ ایک بہت میجر امپیکٹ ہے. اور دوسری بات آپ ذرا نوٹ کریں کہ امریکہ، جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اس وقت شدید پریشر میں آ گیا ہے، ایک اندرونی پریشر، اور دوسرا عالمی سطح پر یہ پریشر ہوگا کہ سیکورٹی کونسل کے جو 4 ممبرز ہیں، رشیا، چائنا، برطانیہ اور فرانس، یہ تو فلسطین کی سپورٹ کر رہے ہیں، تو ایک خالی امریکہ بچ جائے گا. تو یہ بھی اس کے اوپر مسلسل دباؤ ہوگا. کل کلاں ابھی تو مڈ ٹرم الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس میں ڈیموکریٹس بھرپور تیاری کر رہے ہیں، اور ٹرمپ صاحب کو اسکینڈل وہ پیچھے پیچھے چلتا چلا آ رہا ہے. تو اگر کوئی دوسری گورنمنٹ آ جاتی ہے اور اس سارے دباؤ میں اگر وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے تو پھر اسرائیل کا کیا ہوگا؟ تو دیٹس وائی ہیرڈز رائٹنگ کہ وہ اوائڈ کر رہا ہے فلسطین کی ریاست کو، بٹ اس کی جو پالیسیز ہیں وہ ایکچولی وہی جو ہے وہ لے کر جا رہی ہیں. ساری دنیا سے کوئی نہیں لڑ سکتا ہے، کوئی بھی نہیں لڑ سکتا ہے. اور امریکہ کے ساتھ افغانستان میں کیا ہوا، ویتنام کے اندر امریکہ کے ساتھ کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، یہ سب کو پتہ ہے. تو یہ ساری دنیا کے ساتھ جو ہے کوئی نہیں لڑ سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ دنیا میں اس وقت جب شدید ترین مظاہرے ہو رہے ہیں. چلی جو لاطینی امریکہ کا ملک ہے، پروٹیسٹر ڈرائیو کنوائے آف کارز تھرو چلیز کیپٹل ان ہیوج پرو پیلسٹینین ڈیمونسٹریشن. چلی وہ پیسیفک کا لاطینی امریکہ کا ملک، اور اتنے بڑے مظاہرے وہاں پر. پھر پروٹیسٹ ان سیورل یورپین کیپٹلز میں ہو رہا ہے، سٹیز میں ہو رہے ہیں، ریجیکٹنگ دا وار آن غازہ اینڈ ڈیمانڈنگ امیڈیٹ سیز فائر اینڈ لفٹنگ دا سیج آن دا سیکٹر. پورے یورپ میں اس وقت جب مظاہرے ہو رہے ہیں، اور جو فریڈم فلاٹیلا کا شپ جو ہے وہ آ رہا ہے غزہ کی طرف، تو ان کے اوپر یہ ڈرونز بھیج رہے ہیں، ان کو ڈرا رہے ہیں. اور وہاں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ ہم تیاری کر رہے ہیں کہ کسی بھی وقت ان پر اٹیک ہو سکتا ہے، یا اسرائیلی فوج ہے وہ ان کے جہاز میں داخل ہو سکتی ہے. اس کی ہم پاسبلٹی کی تیاری کر رہے ہیں. وی آر پریپیئرنگ آور سیلز فار دا پاسبلٹی آف اسرائیلی فورسز اسٹارمنگ دا شپ. کسی بھی وقت اسرائیلی فوج یا تو براہ راست اٹیک کر سکتی ہے، یا جہاز میں داخل ہو کر ان کو گرفتار کر سکتی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم غزہ کی طرف آگے بڑھیں گے. اور اگلی بات سنیے، اس کو جو ارینج کر رہا ہے یعنی فریڈم فلاٹیلا، اس نے ساتھ ہی ایک اور سٹیٹمنٹ جاری کر دیا. اس نے کہا آپ یہ جہاز پکڑیں، پیچھے سے اور بہت سارے جہاز جو ہے وہ غزہ کی طرف روانہ کر رہے ہیں، آپ یہ پکڑیں، ہم پیچھے سے اور روانہ کر رہے ہیں. فریڈم فلاٹیلا، دیر آر مور شپس کمنگ اف وی آر اٹیکڈ. مزید جہاز آئیں گے، رکیں گے نہیں سلسلہ، آپ تو پیچھے مزید جہاز آئیں گے. تو اب اس میں ایک اور چیز نوٹ کریں، یہ جو ساری دنیا میں اور مصر کی پھر ایمبیسیز کے سامنے مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، دنیا سب میں یہ تحریک اپنے زوروں پر، ایک پورا مومنٹم جو ہے وہ ہمیں یورپ میں نظر آ رہا ہے. اسلامی دنیا پر کتنا پریشر آنے والا ہے.
یہ فریڈم فلوٹیلا ہے، کوئی مسلمان ملک کی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ وہاں سے جہاز بھیج رہی ہے اور کرسچنز اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی بہادری کے ساتھ آ رہے ہیں. ذرا یہ اسلامی ملک تو بھیجیں نا اپنے جہاز غزہ کے ساحلوں کی طرف، امداد کا سامان لے کر جائیں، کیوں نہیں جاتے؟ پریشر آ رہا ہے، عوام سوال کر رہے ہیں کہ آپ جا کر بھیجیں اپنے جہاز. اتنی دلیری اور بہادری آپ بھی دکھائیں نا. اگر یہ یہاں سے جہاز بھیجنا شروع کر دیں تو اسرائیل ہر جہاز کے اوپر اٹیک کرے گا، ایک پریشر تو جو ہے نا ان کے اوپر بلڈ اپ ہوگا. تو یہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں ان کے اوپر اب بہت زیادہ دباؤ آ رہا ہے. باقی دیکھیں جو اسلامی دنیا نا، اسلامی دنیا کے اوپر بھی انفلوئنس یہ مڈل ایسٹ کے 4-5 ممالک کا ہے. یہ خاموش ہیں تو اس لیے باقی بھی خاموش ہیں، کیونکہ سب کی پالیسیز تو یہی کنٹرول کرتے ہیں نا، اسلامی دنیا کو ریپرزینٹ تو یہی کرتے ہیں. باقی تو بس ایسے ہی مطلب سب کی اہمیت ہے لیکن ریپرزینٹ یہی کرتے ہیں، اسلامی دنیا کی پوزیشن یہی بتاتے ہیں. تو ان کے اوپر دباؤ آ رہا ہے، جس میں کون سے ملک ہے؟ سعودی عربیہ، قطر، یو اے اور ٹرکی. ان ممالک کے اوپر شدید دباؤ ہے. ایجپٹ جو ہے اس کے اوپر شدید دباؤ ہے، خاص کر سعودی عربیہ اور قطر اور یو اے کے اوپر شدید دباؤ ہے کہ آپ چونکہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر سعودی عربیہ کہ آپ چونکہ اسلامی دنیا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو آپ کیا اقدام اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. مصر کے ایمبیسیز کے باہر جب مظاہرے شروع ہو گئے تو ان کو بہرحال اب آگے بڑھنا ہے. پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں، مومنٹم کریٹ ہو رہا ہے اور یہ خاموش نہیں بیٹھ سکیں گے جب یہ ڈسپلیسمنٹ ہوگی. آپ کو بتا دوں یہ خاموش نہیں بیٹھ سکیں گے. آلریڈی انہوں نے ایک وہ اقدام نہیں اٹھایا جو ان کو اٹھانا چاہیے تھا، لیکن یہ معاملہ اس طرح سے نہیں چلے گا جیسا اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ یہاں پر سوچ رہے ہیں. اور جو سٹارویشن کی صورتحال ہے وہ بڑی پینفل ہے. ابھی جو یونائٹڈ نیشن نے رپورٹ جاری کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تھاؤزنڈز آف انفانٹس جو ہیں وہ ایٹ ایمیننٹ رسک آف ڈیتھ وداؤٹ بیبی فارمولا. یہ کچھ دیر پہلے رپورٹ آئی ہے. چونکہ پچھلے 72 گھنٹوں سے صورتحال ہر گھنٹہ بگڑ رہی ہے، اس لیے پوری دنیا میں اس وقت شدید ترین تکلیف ہے، مزاحمت ہے. انفانٹ کہتے ہیں جو 1 سال سے کم عمر بچے ہوتے ہیں، تو تھاؤزنڈز آف چلڈرن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی جان کو خطرہ ہے. یہ ابھی رپورٹ وہاں سے آئی ہے. چلڈرن کین ناٹ سروائیو لانگ ان فیمن کنڈیشنز، غازہ ہاسپٹل چیف وانس. اور ایک تو یعنی انفانٹس ہو گئے بچے جو 1 سال سے کم عمر ہیں، اس کے علاوہ باقی جو 2 سال کے ہیں، 4 سال کے ہیں، 6 سال 8 سال کے ہیں، باقی جو بچے ہیں وہ بھی کسی طور پر فیمن کو اب برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور وہ بھی شہید ہو جائیں گے. اس لیے فی الفور جو امداد ہے وہ اندر داخل کی جائے. تو یہ اوورآل صورتحال ہے اور ٹرمپ انتظامیہ اب ریویو کر رہی ہے. اب وہ ریویو کرے گی نہیں کرے گی، کوئی اقدام اٹھائے گی نہیں اٹھائے گی، لیکن اندر سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ماگا شدید غصے میں ہے، غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایپسٹین کا سکینڈلز ہے، پھر وہ جو اور پولیٹیکل کیوس ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جیسے اوباما کا معاملہ ہے. صحیح ہے نا. تو اور دنیا کی جو پوزیشن ہے، اور پھر یورپ ابھی منڈے کو کانفرنس ہونی ہے، اگر وہاں پر برطانیہ اناؤنس کر دیتا ہے تو یہ ایک اور بڑا سٹیپ ہوگا. اور یورپ کے اگر ملک اسی طرح اناؤنس کرتے چلے جاتے ہیں تو امریکہ شدید ترین دباؤ کے اندر آ جائے گا. اور خود اسرائیل کے اندر بھی تو مظاہرے ہو رہے ہیں. تو جو نتنیاہو نے راستہ چنا ہے وہ لمبی جنگوں کا راستہ ہے جس میں یہ اپنے مقاصد اچیو نہیں کر سکیں گے، باوجود اس کے کہ بڑا پینفل وقت اس وقت دیکھا جا رہا ہے اور بڑی استثنا کے ساتھ اسرائیل غزہ میں جو وہ کرنا چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. اس سب کے باوجود اس کے گولز پورے نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں 21 مہینوں بعد وہ اپنے گولز پورے نہیں کر سکا ہے، وہ حماس کو شکست نہیں دے سکا ہے. یہ سب سے بڑی اس کی ڈیفیٹ کی علامت ہے. وہ ایران کو شکست نہیں دے سکا ہے. اب آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو حزب اللہ اپنے ہتھیار بیٹھی ہوئی ہے لے کر ہے، وہ کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ کیونکہ اس کو یہ اندازہ تھا کہ یہاں پر اگر سیز فائر نہیں ہوگا تو پھر ہمیں ایک لمبی جنگ اسرائیل کے ساتھ لڑنا ہوگی. اس لیے وہ اپنے ہتھیار، اپنے فائٹرز، اب یہ اسرائیل روزانہ بامبنگ کرتا ہے، کہتا ہے میں نے یہاں پر حزب اللہ فائٹر مار دیا، وہاں مار دیا ہے. وہ جب حزب اللہ آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ ان کے فائٹرز بھی ہیں اور ان کے اسلحہ بھی ان کے پاس محفوظ ہے. تو یہ حزب اللہ کی اسٹریٹجی اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ وہ ان کو اندازہ تھا کہ بھئی یہ یہاں پر یہ سیز فائر نہیں کروا سکیں گے اور پھر ایک لمبی جنگ اسرائیل کے ساتھ لڑنا پڑے گی. تو اس لیے وہ ایک خاص وقت میں پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے اپنا اسلحہ پروڈکشن وہ جاری ہے اور وہ پھر ایک خاص وقت میں میدان میں اتریں گے. تو یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے راز لگا کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.